السلام علیکم آغا، کیا سید زادی کے ساتھ غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ نے بڑا یہ حساسی سوال کیا ہے۔ ہم آپ کو تاریخ اسلام سے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ غیر سید کے ساتھ ایک سید زادی کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام کہتا ہے کہ میں ایک فطری دین ہوں، اگر میری صحیح تشریح کر دی جائے تو میں خود بخود راسخ ہو جاؤں گا۔ سادات سے مراد کیا ہے؟ پہلا سوال بنیادی یہی ہے۔ اگر جواب یہ ہے کہ سادات سے مراد حضرت ہاشم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی وہ سادات ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ابو لہب بھی ایک بیٹا تھا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سادات سے مراد حضرت ہاشم کی اولاد ہے تو ہم قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں، تو قرآن مجید ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ حضرت زید، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا جسے کہتے ہیں، یہ غیر سید تھے۔ حضرت زید کا نکاح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن جناب زینب سے ہوا، اور پھر ان کی آپس میں نہیں بنی، نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق ہو گئی۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کزن جناب زینب سے نکاح کر لیا، تو لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو قرآن مجید کی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں نازل ہوئی، وَمَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہاشم کی جو اولاد ہوگی وہ سادات ہے، تو اس میں ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زید جو غیر ہاشمی ہیں ان کا نکاح جناب زینب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جواب یہ دیا جائے کہ سادات سے مراد حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی جو اولاد ہیں وہ مراد ہیں، تو پھر ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم کے حوالے سے پھر کیا جواب دیں گے کہ ان کا نکاح غیر سادات میں ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں، یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے جو احکام شرعی ہیں ان کی جو معروف قسمیں بنائی گئی ہیں وہ 5 ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، جسے احکام خمسہ کہتے ہیں۔ واجب جس کا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ حرام جس سے بچنا ضروری ہے، اگر نہیں بچیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مستحب جسے سنت بھی کہہ دیں، جس کو انجام دیں گے تو ثواب ملے گا، اگر انجام نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکروہ جس کا نہ کرنا بہتر ہو۔ مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اب ہم جب نکاح کو دیکھتے ہیں تو نکاح از خود یہ سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ سنت مؤکد ہے۔ اب جب ہم احکام خمسہ کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر حالت اضطراری میں اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ ایک چیز واجب ہوتی ہے اور حالت اضطراری میں اس کا حکم اور ہو جاتا ہے، جیسے نماز قیام کی حالت میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ قیام کی حالت میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو شریعت کہتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھتا شریعت کہتی ہے لیٹ کر پڑھ لے۔ حالت اضطراری میں حکم اس کا بدل گیا، نماز اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح وضو کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اگر بندہ وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حالت اضطراری میں شریعت کہتی ہے کہ اگر بندہ وضو نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، حالت اضطراری میں حکم بدل گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مستحبات ہیں جو ہوتے مستحب ہیں لیکن بعد میں اس کا حکم واجب کی حد تک آ جاتا ہے، جس طرح کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اگر والدین کسی بچے کو کہہ دیں جاؤ جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تو اب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھے۔ اور اسی طرح اب جب نکاح خود کیا ہے، سنت ہے، اگر کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے جس کی تائید کی گئی ہے۔ لیکن اگر یہی شخص فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے تو شریعت کہتی ہے اب تیرے اوپر نکاح کرنا واجب ہے۔
حالت اضطراری میں احکام بدل گئے، اور یہاں پر شریعت کہہ رہی ہے کہ تیرے اوپر نکاح کرنا واجب ہے اگر تو فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب اللہ نے کچھ فطری چیزیں انسانیت کے اندر رکھ دی ہے۔ ایک مرد کو حاجت ہوتی ہے عورت کی، عورت کو حاجت ہوتی ہے مرد کی، اس کے بغیر نظام نہیں چل رہا۔ اگر شادی نہ کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس کی زیادہ مستحق تھی کہ وہ شادی نہ کریں۔ شادی کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک فطری چیز خدا نے رکھی ہے کہ ایک مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف میلان رکھتے ہیں، اپنی جائز خواہشات کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ایک اشتباہ کیا جاتا ہے کہ سید جو ہے ان کے اوپر تو صدقہ حرام ہے، اور جو غیر سید ہے ان کا مال صدقہ ہے، تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے فقط و فقط سادات کے اوپر جو واجب صدقہ ہے وہ حرام ہے، مستحب صدقہ ان کے اوپر حرام نہیں ہے۔ زکوٰۃ فطرہ جو واجب ہے وہ سادات کے اوپر حرام ہے، اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے گندم جو وغیرہ کے اوپر یا بھیڑ بکریوں کے اوپر، تو یہ سادات کے اوپر حرام ہے، باقی جو مستحبہ صدقات ہیں وہ حرام نہیں ہیں۔ ایک اور شبہ یہ ہے کہ جو سید ہیں وہ تو غیر سید سے مال نہیں لے سکتے، نہیں، غیر سید کا مال سید بعنوان ہدیہ لے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی کو ایک خاتون نے آ کر گوشت دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب کیا، تو امہات المومنین میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس گوشت تو ہے لیکن ہے وہ صدقے کا۔ تو رسول اکرم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس خاتون نے ہمیں دیا ہے۔ تو رسول اکرم نے کہا جس خاتون کو ملا تھا اس کو تو صدقہ ملا تھا، اس نے ہمیں ہدیہ کر دیا، جب ہدیہ کر دیا تو ہمارے اوپر جائز ہے، تو یہ عنوان ہدیہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر ایک سید یا غیر سید ایک دکان کے اوپر کام کرتے ہیں، ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، جب ان کو تنخواہ مل جاتی ہے تو ان کی اپنی ملکیت میں آ جاتا ہے، جب ان کی اپنی ملکیت میں آ جاتا ہے تو وہ جہاں پر مرضی تصرف کریں، ان کا تصرف ٹھیک ہے، بعنوان زکوٰۃ و خمس اس کے اوپر نہیں آتا۔ اور ایک اشتباہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے شہزادیاں جو ہے غیر سید کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ عزیزان من، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ اسلام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، کتنی اذیتیں دی گئی، اور بنی عباس کے دور میں خصوصاً یہ صورتحال تھی، اگر پتہ چل جاتا تھا ان کو کہ یہ سید ہے، اولاد زہرا میں سے ہے، تو اس کو دیوار میں چن دیا جاتا تھا، زندہ رہنے کا اس کا حق نہیں تھا۔ اور جتنے بھی غیر سادات تھے اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ان کے روابط ہوتے تھے، حکومت کی طرف سے ان کا وظیفہ کاٹ دیا جاتا تھا، اس کا جان مال ہر چیز اس کی خطرے میں ہوتی تھی، لوگ دور ہو گئے اس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ اب یہ تاریخ شاید صفاق ترین دور یہ گزرا ہے بنی عباس کے زمانے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس یہ صورتحال تھی کہ کوئی ان کے قریب تک نہیں جاتا تھا، بہت کم اور مخلص لوگ ہوتے تھے جو موقع پا کر وہاں تک پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو لوگ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر بغیر علم کے فتوے جھاڑتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کتنی بیچاری سیدزادیاں ہیں جو ان کے غیر علمی اور لاشعوری فتووں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں۔ سن 2010 میں سیلاب آیا تھا، سب کو معلوم ہے کتنی تباہی مچی تھی۔ ایک سیدزادی جس کی 6 بیٹیاں تھیں میری نانی اماں مرحومہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ اگر کوئی شخص میری بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہے تو میں ان کو نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے سر پہ سایہ نہیں ہے کسی مرد کا۔ 2011 کی بات ہے، میں مسجد کاظمیہ سے نماز پڑھ کے آ رہا تھا کہ مدرسے کے گیٹ پہ پہنچا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ اس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کال سنیے گا۔ جب میں نے بات سنی تو شبیر حیدری صاحب کی آواز تھی، شبیر حیدری صاحب نے کہا کہ آپ اس شخص کو میرے پاس لے کر آئیں۔ میں جب ان کے گھر لے کر گیا تو وہ شخص کوئی عام نہیں سید تھا اور فوج کا منیجر تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ میری 3 بہنیں ہیں، ایک کی عمر 32 سال ہے، دوسری کی عمر 34 سال ہے، تیسری کی عمر 36 سال ہے۔ جو بھی ہمارے گھر میں آتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کی بہنیں خوبصورت بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، ان کے رشتے کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی سعادت ہے نہیں، ہماری بہنوں کے رشتے ہوں تو ہم مجبور ہیں۔
تو آئے ہوں میں یہ فارم فل کرنے کے لیے، کہیں بھی رشتہ ہماری بہنوں کا ہو جائے۔ ایک فوج کا منیجر کتنا پریشان ہے، اپنی بہنوں کے رشتے لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ سن 2013 کی بات ہے، میری ممانی مولانا محمد افضل جعفری صاحب کی سسٹر ہیں، جو ذاکرہ بھی ہیں اور عالمہ بھی ہیں، خطابت وغیرہ کرتی ہیں۔ ہمارے محلے کی ایک سیدزادی آئی اور اس نے آ کر میری ممانی کو کہا کہ آپ مجالس وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی باہر رہتے ہیں، میرے سر پہ کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کی سر کے اوپر چاندی زہر ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کہیں بھی ان کا رشتہ کر دوں، میرا ایک بیٹا معذور ہے، میرا ایک بیٹا بیمار ہے، دوسرے کی اتنی آمدنی نہیں ہے، میرے بعد میری بیٹیاں کس کے در پر بیٹھیں گی؟ یعنی مائیں مجبور ہیں، سیدزادیاں مجبور ہیں اپنے بیٹیوں کے رشتے کرنے کے لیے۔ یہ صاحب استطاعت سادات کرام ہیں، ہم ان سے یہی التماس کریں گے کہ وہ سیدزادیاں جو مستحق ہیں، جن کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ ان کا سہارا بنے۔ شریعت میں 4 نکاح کرنا جائز ہے، تو آئیں آ کر سیدزادیوں کا سہارا بنیں، ان کو سنبھالیں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے جد کے دین میں کتنے احکام ایسے ہیں جن کا حکم حالت اضطراری میں بدل جاتا ہے۔ یہ جو ممبروں کے اوپر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے قیاس آرائیاں کر کے عجیب و غریب کے فتوے دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے کتنی بیچاری سیدزادیاں بے سہارا بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی عمریں گزر رہی ہیں اور خدا نخواستہ کسی فعل حرام کے مرتکب ہو جائیں، بہتر ہے کہ ان کا خود سہارا بنے۔ اگر سہارا نہیں بن سکتے تو جو شریعت نے ایک میثاق اور معیار رکھا ہے وہ یہی ہے کہ انسان دیندار ہونا چاہیے اور اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اگر دیندار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، تو اس کے ساتھ ایک شرعی طریقے سے نکاح کیا جائے تاکہ وہ بے سہارا نہ رہیں، کسی قسم کی مشکلات کا شکار نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی میں وہ مبتلا نہ ہو، ایک حلال طریقے سے جو ایک فطری چیز شریعت نے ایک رکھی ہے اس کو وہ حاصل کرے۔ روایات کی طرف نظر کرتے ہیں تو احادیث کی جو ہماری کتاب ہے وسائل اشیاء، اس میں باقاعدہ پورا ایک باب ہے کہ سیدزادی کے ساتھ غیر سید کے نکاح کے عنوان سے۔ تو عزیزان من، اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ سیدزادیوں کو بغیر سہارے کے رہنے دینا ہے یا ان کا سہارا بننا ہے۔ ایک فطری چیز جو خدا نے رکھی ہے اور اس کا حصول جو ہے ایک شرعی نکاح میں رکھا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کتنے احکام ایسے ہیں جو حالت اضطراری میں بدل جاتے ہیں۔ اگر انسان شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلتا تو اس کو سوچنا چاہیے میرے بغیر علم کے قیاس آرائیوں والے فتووں سے کتنی بیچاری سیدزادیاں بے سہارا رہ رہی ہیں، کتنی بیچاریاں مجبور ہیں جو ایک فطری چیز خدا نے رکھی ہے اس کے حصول کے لیے غیروں کی طرف محتاج ہو رہی ہیں۔ تو یہ اب سوالیہ نشان رہے گا ان لوگوں کے اوپر جو جذبات میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں، عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے، روایات اور آیات کا سہارا نہیں لیتے۔